الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. مقتدیوں کی رعایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی زیادہ طول نہ دے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور بوڑھے بھی، جن کے لیے طویل نماز باعث زحمت ہو سکتی ہے. اور جب تم میں سے کسی کو اکیلے نماز پڑھنی ہو تو جتنی چاہے طویل پڑھے. معارف الحدیث، صحیح بخاری و صحیح مسلم. آج ہمارے یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ امام بنیں گے تو طویل نماز پڑھائیں گے، خوب قرات کا بھی اہتمام ہوگا، رکوع سجدے کے بھی اطمینان کا اہتمام ہوگا، اور اپنی الگ انفرادی نماز ہوگی تو اس میں مختصر قرات ہوگی. قواعد تجوید کی بھی اتنی رعایت نہیں ہوتی، رکوع اور سجدے میں بھی اللہ معاف فرمائے ایسا حال ہے. دعا میں اخفاء یعنی آہستگی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر اور دعا کے تمام اقسام میں افضل اخفاء ہے، یعنی آہستہ پڑھنا ہے، خواہ امام ہو یا منفرد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر فرمانا تعلیم امت کے لیے تھا، اور اگر کسی جگہ امام جہر و اعلان میں مصلحت دیکھے اور تعلیم و اعلام مقصود ہو تو درست ہے، بلکہ مستحسن ہے. مدارج النبوہ. مقتدی کو ہدایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم سجدے میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے نماز یعنی نماز کی وہ رکعت پا لی. سنن ابی داؤد، معارف الحدیث. ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں امام سجدے میں ہو یا امام تشہد میں ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ قاعدہ اولا ہے، تو ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ رکعت کے لیے کھڑے ہو تب ہم شریک ہو جائے. لیکن جس حال میں امام کو پائے اس حال میں امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان سے کیا بعید، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ موت ہماری نماز کی حالت میں آ جائے؟ موت تو مقدر ہے ہی. اگر ہم انتظار میں رہے اور موت مقدر ہے تو نماز کے باہر موت ہوگی، اور نماز میں شامل ہو گئے تو نماز میں موت ہوگی، جو یقیناً سعادت مندی ہے. اس لیے اور پھر مزید امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ثواب میں تو شریک ہو ہی گئے، اور شامل نہ ہوئے تو اتنا ثواب سے محرومی ہے. اس لیے جس حال میں بھی امام کو پالے ہوئے شریک ہو جانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اتباع و اقتداء کریں، لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ سنن ابی داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ سب سے بہتر ہے اللہم ربنا ولک الحمد، دوسرا درجہ اللہم ربنا لک الحمد، تیسرا درجہ ربنا ولک الحمد، اور چوتھا درجہ ربنا لک الحمد۔ بہت سارے حضرات رکوع سے سجدے میں امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، حدیث میں سخت وعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیتے ہیں، اس لیے امام سے آگے نہ بڑھنا چاہیے کسی بھی رکن میں اور کسی بھی نماز کے حصے میں۔ جماعت میں شرکت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک آپ نے لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی، تو جب نماز پڑھ چکے فرمایا کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے نماز کی طرف آنے میں جلدی کی۔ فرمایا ایسا مت کرو، جب تم نماز کو آؤ تو اطمینان اختیار کرو، بس جتنی پاؤ پڑھ لو اور جتنی تم سے چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ بخاری۔ نماز میں حدث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے جب کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اپنی ناک کو پکڑ لے تاکہ لوگ سمجھے کہ نکسیر پھوٹی ہے اور وضو کو چلا جائے۔ مشکات۔ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا نہیں ڈرتا وہ شخص جو امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس سے کہ خداوند تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ مشکات، بخاری و مسلم۔ استنجا کی حاجت۔ حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو استنجی کا تقاضا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے استنجے سے فارغ ہو۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ، عقیدت، عظمت اور محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے بار بار پڑھنے کی، بار بار غور سے سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔